ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا آپ نے ذکر کیا، وہ میں نے کئی سال پہلے پڑھی تھی، اور میرے خیال سے اس کا جو کرکس ہے اس کی کتاب کا وہ یہ ہے کہ فائنینشیل ایجوکیشن ہونی چاہیے، فائنینشیل لٹریسی ہونی چاہیے، اور ایسٹس وغیرہ ہمیں بنانی چاہیے، اور گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈ کا ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایشو آئے تو آپ اپنے ایسٹس میں سے یا اپنی سیونگز میں سے نہ ڈرا کریں، بلکہ آپ اپنی انکم کیپیسٹی بڑھائیں۔ تو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں وہ تاکہ ریٹ ریس سے نکل جائیں، تو میرے خیال سے وہ مفید ہو سکتی ہے، خاص طور پہ اگر ریٹ ریس سے نکلنا چاہیں۔ میں نے صرف آج ذرا سوچنے کے لیے شوشہ چھوڑا ہے، لیکن یہ ایک پوری تفصیلی گفتگو کا طالب ہے، بہت ہی ایک مخصوص گیدرنگ میں ہو سکتا ہے میں کوئی اس پہ کبھی نشست کروں، لیکن وہ کیونکہ یہ ایک پورا موضوع ہے۔ اصل میں دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ علم معاشیات جو ہمیں اس نظام سے باہر نکالے گا، ہمارے معیار انفاق کو بہتر بنائے گا، ہمیں وہ مطلوب ہے۔ علامہ اقبال کی جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ کسی شاعری کی کتاب نہیں ہے، وہ اکنامکس کی کتاب ہے، علم الاقتصاد۔ علامہ اقبال کی سب سے پہلی جو پبلشڈ ورک ہے، بلکہ اس سے پہلے کچھ اور بچوں کے لیے انہوں نے کام کیا تھا، لیکن یعنی جو ایک پراپر جیسے ایک کتاب پبلش ہوئی وہ علم الاقتصاد ہے، اور علم الاقتصاد اکنامکس کے اوپر ہے، اور وہ سب کانٹیننٹ میں پہلا ریٹن ڈاکیومنٹ ہے جو اکنامکس کے بارے میں کسی مسلمان نے لکھا، یعنی اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے وہ بات بیان ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکنامکس کا علم حاصل کریں۔ لیکن ابھی تو بہرحال وہ مطلب یہ اکنامکس کا علم جو ہے نا وہ کسی تناظر میں ہوتا ہے، مطلب رابرٹ کیوسکی کا ایک ورلڈ ویو ہے، وہ اپنے ورلڈ ویو میں ایک سلوشن دے رہا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس سسٹم میں چل رہے ہیں، اس اپنے ورلڈ ویو میں رہتے ہوئے انہیں اس سسٹم کے کچھ ایشوز نظر آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سسٹم کے اندر یہ چیلنجز آتے ہیں، ورلڈ ویو سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سسٹم کے ان ایشوز کے ساتھ، مطلب یہ اس سسٹم کے کچھ اپنے چیلنجز ہیں، انہیرنٹ چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ورلڈ ویو میں کچھ پروپوزلز دیے ہیں۔ وہ پروپوزلز مسلمانوں کو بھی بہت پسند آئے ہیں اور سب کو ہی پسند آئے ہیں، مطلب متفق علیہ پروپوزل معلوم ہو رہا ہے، جیسے اس پہ اجماع امت اس وقت رابرٹ کیوسکی پہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے جو ابھی چھیڑا ہے نا وہ ایک شوشہ چھیڑا ہے، تو لیکن اس پہ سوچئے گا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ سر میرا سوال بس یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو مطلب اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں بہت مشکل کام لگتا ہے۔ 4 دن گفتگو کا اثر رہتا ہے اور اس کے بعد پھر پرانی ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ معاش کے حوالے سے اس وقت جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوا ہے، اور ٹھیک ہے اس میں ہمارے بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہمارا لائف سٹائل ہو، لیکن اس سب کے باوجود اسی دوڑ میں جو ہے نا وہ زیادہ وقت جو ہے نا وہ ہمارا نکل جاتا ہے، اور مطلب عملی اقدامات لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے کیسے اوورکم کریں؟ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا یہ کیجئے کہ جو مطلب وہ راستہ دکھائیے جو ٹھیک ہے، اسی راستے پہ چلائیے جو ٹھیک ہے، اور دوسری مطلب اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ رہنمائی کرے۔ دوسری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ